بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 89 ہے اور جغرافیہ قرآنی میں آج ہم بات کرتے ہیں یاجوج اور ماجوج کی۔ ناظرین، اس سے پہلے سبق میں سبق نمبر 88 کے اندر ہم نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا اور ان کے اسفار سے متعلق مختصر گفتگو کی اور ان کا تعین کیا، اور آخر میں ان یاجوج ماجوج کا مختصر ذکر آ گیا تھا، اور وہ بھی سد ذوالقرنین کے ضمن میں آیا تھا کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے۔ دربند اور داغیان جگہ کے داغستان جگہ کے اندر واقع ہے، سائبریا کی طرف، تو وہاں پہ مختصر تذکرہ آیا۔ تو آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یاجوج ماجوج کا مکمل تعارف ہو جائے اور ان کی جگہ کا تعین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت آج ہم کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم یاجوج ماجوج سے متعلق کچھ تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، یاجوج ماجوج سے متعلق بعض علماء کے نزدیک اور بعض محققین کے نزدیک یہ دو قبائل کا نام ہے اور عربی نام ہے یاجوج اور ماجوج، اور یورپی زبانوں میں ان کو گاگ اور ایک کو میگاگ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق یہاں پر چونکہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر بھی مختصر یہاں پہ ایک قول بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ ایرانی بادشاہ سائرس نام کا جو تھا، سائرس اعظم، جس نے فتوحات کیے ہیں ادھر سے مصر، لیبیا اور الجزائر، یہ علاقے اس نے اس زمانے میں فتح کیے ہیں۔ تقریباً 549 قبل مسیح میں یہ اس کے عروج کا یہ زمانہ تھا، پر اور یہ اوپر روس کی طرف بھی آیا ہے، اور اس نے نیچے یہ ایشیا، یہ سب علاقے اس نے اس وقت ایران یہ سارے فتح کر لیے تھے۔ تو ایک قول کے مطابق حضرت ذوالقرنین یہ حقیقت میں یہ ایرانی بادشاہ ہی ہے جس کا نام سائرس اعظم تھا۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف کہ یاجوج ماجوج کون تھے۔ تو اس بارے میں اگر یہ دیکھا جائے تو بعض حضرات کی یہ رائے بھی تھی کہ بھئی دنیا کے دائیں طرف آخری کونے میں جاپانی رہتے ہیں اور دوسرے کونے میں انگلینڈ رہتے ہیں، تو جنگ عظیم دوم میں من کل حدب ینسلون کے ہر پہاڑی سے وہ اتر کر آ رہے تھے اور پھسل کر آ رہے تھے، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں تھے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یاجوج ماجوج وہ قیامت کے قریب ہی نمودار ہوں گے، قیامت کے قریب ہی ان کا ظہور ہوگا، اور وہ اس سے پہلے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ آ کر آپ تھوڑا سا مزید غور کریں تو انسانی مخلوق، اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ نہ جنات ہیں نہ ہی کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ یہ انسانی مخلوق ہی ہیں۔ اور انسانی مخلوق کی یہاں پہ اگر ہم دو قسمیں کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جن میں خیر کی طاقتیں غیر معمولی طور پر پائی جاتی ہیں، اور وہ خیر کے لیے غیر معمولی کام دنیا میں کر جاتے ہیں، اور دوسری قسم ہے جس میں شر کی طاقتیں غیر معمولی ہوتی ہیں اور وہ شر کے اندر ان کی خصلتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے دجال آئے گا تو دجال بھی ایک انسانی شکل میں ہوگا، لیکن یہ کہ اس انسانی شکل میں وہ والی قسم میں ہوگا جس کے اندر شر غالب ہے اور جس کے اندر شرارت زیادہ ہے، اور شرارتی خصلتیں اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ دوسری قسم ہے کہ انسانوں میں سے ایک شریر قسم کی، اور ان کا ذہن ہمیشہ برائی کی طرف ہی جاتا ہے اور خیر کی توقع ان سے نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہی ہیں ناظرین، اور اس کے ساتھ یہ غیر معمولی شر کی طاقتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں اگلے سوال یعنی یاجوج ماجوج کہاں واقع ہیں، اس سے پہلے اگر ہم یہاں پہ اس چیز کا بھی تذکرہ کریں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ اس وقت نمودار کیوں ہوں گے، اور یہ کون سا وقت ہوگا کہ جب یہ نمودار ہوں گے اور یہ ظاہر ہوں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ختم کر دیں گے اور دنیا میں ایک امن قائم ہو جائے گا تو اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کے اوپر اور لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے، جو مسلمان ہوں گے اس کے ساتھ جو لوگ وہاں کوہ طور پہ جائیں گے وہی بچ پائیں گے، باقیوں کو یاجوج ماجوج ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے
جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں اور نہ ہی وہ خدائی کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ دجال جیسے فتنے کو ختم کرنے والا، لیکن وہ یجوج ماجوج سے عاجز آ کر وہ کوہ طور پہاڑی پہ پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی نفی کر دیں گے جو آج کل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو اب آتے ہیں ناظرین اس بات کی طرف کہ یجوج ماجوج کہاں ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کے سامنے یعنی یہ بہت سارے اشکالات بھی آتے ہوں گے، بہت سارے سوالات بھی ہوں گے ذہنوں میں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ سیٹلائٹ کی مدد سے بالکل دنیا لوگوں نے اپنی ہتھیلی پر رکھ دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہر چیز دنیا کے اندر وہ معلوم ہو چکی ہے، ہر مقام اس وقت متعین ہے، ہر چیز متعین ہے۔ تو پھر یہ یجوج ماجوج کہاں ہیں؟ یہ ہمارے سیٹلائٹ، ہمارے کیمروں، ہماری دوربین کے نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو آج ہم ان سے کچھ پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جس طریقے سے دجال دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے، لیکن کوئی دنیا کا سیٹلائٹ اس کو نہیں بتا رہا، اس کی جگہ کا تعین نہیں کر رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن ہے وہ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جس طریقے سے کلام اللہ میں حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو زمین پر یہ کچھ اللہ کے راز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ قیامت کے قریب ہی یہ آئیں گے، اور وہ جو سد ذوالقرنین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوہے سے بنائی گئی ہے، تو اجعل بینکم و بینہم ردما اور اعینونی بقوۃ آتونی زبر الحدید۔ تو یہ جب حضرت ذوالقرنین فرما رہے تھے اس قوم کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوہے کی بنی ہوئی دیوار ہے، تو وہ کب ٹوٹے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے، اور یہ جو یجوج ماجوج ہوں گے قیامت کے قریب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کے فتنے کو ختم کر چکے ہوں گے اور دنیا میں بالکل امن ہوگا اور اسلام ہی اسلام ہوگا، اور یعنی لوگ سارے کے سارے دین پر ہوں گے، تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے ان کو، اور اس سے پہلے یہ ظہور بھی ان کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ سد ذوالقرنین جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اس کے آثار وہاں پہ ملتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو یہ بتا دیا کہ یہ جو دیوار چین ہے یہ ہے، لیکن یہ کہ بعض نے کہا کہ بحیرہ کاسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان میں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ البتہ یہ کہ سائبیریا کوہ قفقاز کے جو بڑے اونچے پہاڑ ہیں وہاں پہ کچھ آثار ملتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ کہ جس طریقے سے یاجوج ماجوج قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گے، اسی وقت ہی یہ سد ذوالقرنین بھی ظاہر ہوگی۔ اس سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کوئی دنیا کا مائی کا لال، کوئی دنیا کی دوربین اور کیمرہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو روایات میں آتا ہے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت من ردم یاجوج و ماجوج، اپنی شہادت کی جو انگلی ہے اس کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر اللہ کے نبی نے ایک گول دائرہ سا بنایا اور فرمانے لگے کہ اتنا سا جو ہے وہ سوراخ بن چکا ہے دیوار کے اندر، روزانہ وہ اس دیوار کے اندر لگے رہتے ہیں اور روزانہ وہ اس دیوار کو کھود کرید اس میں کرتے رہتے ہیں۔ تو جب دن کو وہ اتنا سوراخ کرتے ہیں، رات کو چھوڑ کر جاتے ہیں، صبح جب آتے ہیں تو وہ سوراخ پھر بھرا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ رات کو انشاءاللہ کہیں گے کہ بھئی صبح انشاءاللہ اس دیوار کو ہم توڑیں گے، تو جب انشاءاللہ کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہوگا، تو صبح پھر وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور وہ قوم اتنی زیادہ تعداد میں ہوگی، اس میں نسل اتنی زیادہ اس کے اندر پھیلتی ہے کہ من کل حدب ینسلون، اور اس طریقے سے جیسے کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوگا اس طریقے سے وہ زمین کے اندر آئیں گے۔ اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بحیرہ تبریہ جس کو ہم نے پڑھا تھا، تو بحیرہ تبریہ تک جب پہنچیں گے تو ان کا اگلا گروہ اس بحیرہ تبریہ کے پانی کو بالکل چاٹ جائے گا، اور پچھلے جب آئیں گے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ پانی تھا یا نہیں تھا۔ تو اتنی زیادہ تعداد ان کی ہوگی۔ تو ناظرین یہ جو بحیرہ کیسپین ہے، اور یہ اس طرف بحیرہ یہ کیسپین ہے اور ادھر بلیک سی آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ جو ایک حد سی، ایک لائن سی ہے، ایک پٹی سی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار ہے سد ذوالقرنین، لیکن یہ تو ایسے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو فرمایا کہ بین السدین، وہ تو دو دروں کے درمیان میں ہوگی، تو یہاں پہ تو درے نہیں ہیں۔
یہ تو دو سمندروں کو آپس میں ملا رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ اوپر اس جگہ پہ تقریباً یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے کوہ قفقاز کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، تو یہاں پہ کچھ آثار ملتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو یہ دیوار بھی مل جائے گی اور یہ ان کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ تو یہ نیچے ناظرین یہاں پہ یہ اردن ہے، اور اردن کے اندر ہی یہاں پہ اس تصویر کے اندر تو واضح نہیں دکھائی دے رہا، بحیرہ طبریہ ہم دوسری تصویر میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جب پہنچیں گے یہ سوریہ شام ہے، اسی کے ساتھ نیچے یہ جارڈن یعنی اردن ہے، اور اردن کے بالکل ادھر مغرب کی طرف یہاں پہ بحیرہ طبریہ ہے۔ تو یہاں تک جب پہنچیں گے تو یہ چاٹ کر اس بحیرہ طبریہ کے اس پانی کو پی جائیں گے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوگا، اور ایک آزمائش بھی ہوگی اس وقت کی دنیا کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہاں پر آ جائیں گے، اور اس جگہ پہ یہ کوہ طور ہے جو دو خلیج عقبہ اور خلیج سویز کے درمیان، تو اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو وہی لوگ بچ پائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی سب کو یہ یجوج مجوج ختم کر دیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جن کی وجہ سے ان کے حلق میں ایک گلٹی سی بن پائے گی، اس کی وجہ سے یہ سارے ڈھیر ہو جائیں گے اور سارے کے سارے یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ناظرین، نیچے یہ بحر میت ہے، اور یہ اوپر یہ بحیرہ طبریہ ہے، یہ جو چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا ایک بحیرہ ہے، بحیرہ طبریہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سمندر ہے یہ، تو اس کے پانی کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے پانی کو بالکل یہ چاٹ کر پی جائیں گے، اور پچھلا جو آئے گا ان کا جو گروہ وہ اتنی ایک علامت سا ان کو محسوس ہوگی کہ یہاں پر بھی کبھی پانی ہوتا تھا۔ تو یہ اوپر سے اس طریقے سے نیچے آئیں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے یہ آخری رکوع ہیں، تو اس میں یہ ذوالقرنین کے اسفار ہیں۔ اوپر دیکھیں تو یہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب، اسی طریقے سے نیچے ہے کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، دوسرا سفر ہے کہ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم، یہ مشرق کی طرف سفر تھا۔ اور اس کے بعد نیچے دیکھیں حتی اذا بلغ بین السدین، دو دیواروں کی طرف پہنچا، تو یہ شمال کی طرف سفر تھا۔ لا یکادون یفقہون قولا، وہاں پہ ایسی قوم تھی کہ جو بات بھی نہیں سمجھتی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج، ترجمان کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یجوج ماجوج جو ہیں وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، یہ لوگوں کی آ کر بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کی کھیتیوں کو خراب کر دیتے تھے، شریر قسم کے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کے پاس تو چونکہ وہ بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، نوازا تھا، تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے، تو آپ ہمارے درمیان جو ہے اجعل بینکم و بینہم ردما، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہی جو دیا ہوا ہے اسی میں سے میں آپ کو یہ دیوار بنا کر دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے جو بڑے بڑے وہ سلیٹیں ہیں وہ میرے پاس تم لے کر آؤ، لوہے کے تختے لے کر آؤ۔ پھر اس کے اندر سیسا پلا دیا ان کو اور ایک ایسی دیوار۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ھذا رحمۃ من ربی، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پھر آگے فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو جعلہ دکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل یعنی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کے قریب ہی اس دیوار کو، وہ دیوار کا ظہور بھی ہوگا، جو ہی یجوج مجوج کا ظہور ہوگا تو اس دیوار کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ یجوج ماجوج کا کچھ تھوڑا سا تعارف ہو جائے اور ان کی جگہ کا تعین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس سے متعلق ہم نے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی اس کے ظہور سے پہلے یا دجال کے فتنے سے پہلے اس فتنہ سے کو پہلے سمجھ کر پھر اس سے بچنے کی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔